أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إلى آخره. صدق الله العظيم. دیکھیے، جیسا کہ یہ مشہور ہے کہ اگر سعودی عرب میں عید کا اعلان ہو جاتا ہے تو غالب گمان یہ رہتا ہے کہ اپنے انڈیا میں بھی دوسرے دن عید ہو جائے گی. تو آج وہاں پر عید ہے تو اس غالب گمان کے مطابق کل یہاں پر عید ہوگی انشاءاللہ. اب جب کل یہاں پر عید ہوگی تو یہ بھی طے ہے کہ آج کا جو روزہ ہے وہ آخری ہے، اور رمضان کا 2025 کے رمضان کا یہ آج آخری دن ہے. رمضان کا یہ عظیم ترین مقدس مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور ہم اس سے رخصت ہو رہے ہیں. اب یہ جو رمضان ہے یہ ہمیں اور آپ کو کچھ پیغام دیتا ہے. پیغام کہتے ہیں کہ جانے والا کچھ نصیحت کر کے کچھ باتیں کہہ کر آپ سے رخصت ہوتا ہے. تو گویا رمضان یہ کہہ کر رخصت ہو رہا ہے کہ تمہارے روزوں سے تم کو جو ہے متقی بن جانا چاہیے. قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جو روزہ فرض کیا ہے تو اس روزہ فرض کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، جو سب سے بڑا فائدہ خود قرآن نے بتایا ہے، وہ بتایا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ آپ لوگ روزہ رکھ کے کیا بن جائیے؟ پرہیزگار بن جائیے. تو اب ہمارے اندر جو ہے صفت تقوی آنا چاہیے، صفت تقوی. اور یہ جو تقوی ہے یہ رمضان میں سکھایا جاتا ہے. انسان صبح سحری کھاتا ہے اور سحری کھانے میں کتنی احتیاط کرتا ہے، اتنی احتیاط کرتا ہے کہ جو جنتری میں ٹائم لکھا ہے اس سے کافی پہلے بعض لوگ اپنی سحری ختم کر دیتے ہیں. اور جو بھی کھاتا ہے وہ یہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سحری کا وقت ختم ہو جائے اور ہم کھاتے رہیں. یہ تقوی ہے. اللہ کی محبت میں چاہے انسان کوئی کام کرے اور چاہے اللہ کے خوف سے کوئی کام چھوڑے، یہ کیا ہے؟ تقوی ہے. پھر اس کے بعد جب روزہ شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے ویسے ہی ہر مومن کا جس نے جو ہے سحری کھایا ہے یا جس نے روزے کی نیت کیا ہے اس کا روزہ شروع ہو جاتا ہے. اب یہ روزہ رہتا ہے سورج کے ڈوبنے تک. تو اس بیچ میں ہر مومن روزے دار کو بہت موقع ملتا ہے کہ وہ پانی پی لے، وضو کے دوران اپنے حلق کے نیچے اتار لے، کچھ بھی کر لے. لیکن وہ جو تقوی ہے نا، وہ تقوی اس کو ان کاموں سے کیا کیے رہتا ہے؟ روکے رہتا ہے. تو سب سے پہلا پیغام یہ ہے رمضان کا کہ جس طریقے سے آپ سب لوگ ایک مہینہ متقی اور پرہیزگار تھے اپنے روزے میں، ایسے ہی اپنی پوری زندگی بھی آپ کیا رہیے؟ متقی اور پرہیزگار رہیے. ہاں، متقی بننا یہ آسان نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر دنیا میں کسی بھی قوم کے پاس تقوی آ جائے تو وہ قوم بہت زبردست ترقی کرتی ہے، بہت زبردست. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، یعنی خرافات، جرائم، کرائم، سب کی وجہ یہ ہے کہ تقوی نہیں ہے، چاہے وہ مومن ہو یا غیر مومن ہو.
یعنی سب یہود، نصارہ، حنوت، سکھ، عیسائی سب شامل ہیں اس میں۔ تقویٰ کہتے ہیں کس کو؟ تقویٰ کہتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ انسان اوپر والے کے ڈر سے چھوڑ دے۔ تو اگر اوپر والا ڈر غیر مسلم میں ہے تو وہ کرائم نہیں کرے گا، اگر اوپر والا ڈر جج میں ہے تو جج نا انصافی کا فیصلہ نہیں کرے گا، اگر اوپر والا ڈر یہودیوں میں ہے تو وہ غلط طریقے سے کسی ملک میں بمباری نہیں کریں گے، اگر وہ ڈر جو ہے عیسائیوں میں ہے تو عیسائی جو ہے کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ اور مسلمان میں تو یہ تقویٰ ہونا ہی چاہیے اور اس کو ہر عمل اللہ کے خوف سے چھوڑ دینا چاہیے۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے کہیں قافلہ لے کر جا رہے تھے اپنا، اور راستے میں حقیقت میں ان لوگوں کو بھوک پیاس کا احساس ہوا جہاں پہ رکے تھے، تو وہاں پہ پہلے یہی ہوتا تھا بکریاں تلاش کرائی گئی، بکرے تلاش کرائے گئے، تو ایک چرواہا ملا جو ریوڑ جو ہے بکری اور بکرے چرا رہا تھا۔ تو حضرت عمر نے اس سے کہا کہ مجھے ایک بکرے کی ضرورت ہے اور میرے قافلے والے بھوکے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں صرف ان بکروں کو چرانے والا ہوں، ان کا مالک نہیں ہوں، مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں بیچ دوں۔ تو حضرت عمر جو ہے یہ آزمانا چاہتے تھے کہ ہمارے دور کے مسلمان کیسے ہیں، تو انہوں نے اس سے کہا کہ تم جو ہے بکرا بیچ دو میرے ہاتھ، ہم لوگ ذبح کر کے اس کو کھا لیں گے، ہمارے قافلے کا پیٹ بھر جائے گا، اور تم چرواہا ہو تمہارا جیب بھر جائے گا۔ آج پورے دنیا میں لوگ جیب بھرنے میں بڑے بڑے جو ہے جرائم کر رہے ہیں، ایک ایک کام کو غلط کرانے کے لیے کئی ہزار کروڑ رشوت دیا جا رہا ہے، کئی 100 کروڑ دیا جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے اس چرواہے سے کہا کہ تم تھوڑا پیسہ لے لو اور مالک سے یہ کہہ دینا جب وہ گنتی کرے گا کہ ایک بکرا کم ہے تو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا، وہ تم کو کچھ نہیں کہے گا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ حضرت عمر ہے جن سے بات ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ فَأَيْنَ اللَّهُ يَا رَجُلُ، میرا مالک تو اس جنگل میں نہیں ہے لیکن اللہ کہاں چلا گیا؟ وہ تو موجود ہے۔ یعنی تقویٰ یہ تھا کہ وہ جھوٹ بولنے کو اپنے مالک سے تیار نہیں تھا، جھوٹ ہی تو بولنا تھا نا، جھوٹ بولنا تھا صرف کہ بھیڑیا کھا گیا۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں جھوٹ کیسے بولوں گا، میرا مالک یہاں نہیں ہے، میرا اللہ تو ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے کہ چاہے جنگل میں ہو اور چاہے بھیڑ میں ہو، چاہے تنہائی میں ہو، چاہے کہیں ہو، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یہی تقویٰ اگر مسلمانوں میں آ جائے تو بہت ترقی کر لیں۔ ہر گناہ کے وقت یہ خیال آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو واقعی جو اللہ کو ماننے والا ہوگا چھوڑ دے گا۔ اس لیے جو ہے سب سے پہلا رمضان کا جاتے جاتے یہ پیغام ہے کہ آپ سب لوگ تقویٰ اختیار کریے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ خوب زیادہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے پورے مہینے، جو نماز لوگوں نے پورے 11 مہینے نہیں پڑھی ہے، ماشاء اللہ اس مہینے میں پڑھا لوگوں نے پابندی سے۔ اس کے علاوہ ایکسٹرا نمازیں جو اللہ کی طرف سے تھیں اس کو پڑھا، تراویح کو پڑھا، پھر اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، بہت سے جوانوں نے ماشاء اللہ، اور ضعیف العمر لوگوں نے جو ہے پوری رات یہاں پہ عبادت کی ہے اس مسجد میں، اسی طرح بہت جگہ ہوئی ہوگی۔ تو یہ جو عبادت کا مہینہ تھا، رمضان نے آپ کو جو عبادت سکھائی ہے، تو رمضان کا یہ پیغام ہے کہ اے مومنو، ہم تو جا رہے ہیں لیکن تم اللہ کی عبادت میں لگے رہنا۔ اور کب تک لگے رہنا؟ قرآن کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، لگے رہنا جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ تو عبادت کی جو مدت ہے وہ کتنی ہے؟ موت تک کی ہے۔
ایک مہینے کی نہیں ہے صرف رمضان کی، یا 1-2 سال کی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، زندگی بھر کی ہے۔ تو یہ رمضان کا پیغام ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے رہنا عید کا چاند دیکھنے کے بعد بھی۔ تیسرا پیغام ہے رمضان کا کہ اخلاص سے کام کرنا، جس اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا ہے، یہ دیکھیے بہت بڑی دولت ہے، جلدی ملتی نہیں کسی کو۔ ہاں، اخلاص کہتے ہیں کہ انسان کا ہر چھوٹا اور بڑا عمل صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو اور کسی کو نہ ہو، صرف اور صرف کس کو ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اب جتنا بھی کام ہوتا ہے، چاہے انسان کپڑا خریدے، چاہے انسان کپڑا سلوائے، چاہے انسان کپڑا پہنے، چاہے انسان کپڑا دھلوائے، اور چاہے انسان مکان بنوائے، چاہے گاڑی خریدے، شادی کرے، شادی میں لوگوں کو بلائے، کارڈ چھپوائے، اور جو کھانے کا آئٹم ہے وہ رکھے، ان سب کا مقصد صرف ہوتا ہے دکھلاوا، کہ لوگ دیکھیں اور کہیں واہ کیا انتظام تھا ان کا، کتنا بڑھیا تھا سب کچھ۔ تو یہ جو دکھلاوا ہے نا ہر عمل میں، یہ اخلاص کی ضد ہے، اپوزٹ ہے بالکل، اور یہ گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو بھی کام کرو کس کو خوش کرنے کے لیے کرو۔ اسی وجہ سے حدیث بخاری شریف کی کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے گا ایمان کی حالت میں، صرف اللہ سے ثواب لینے کے لیے، صرف اللہ سے ثواب لینے کے لیے، تو جو ہے وہ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسے ہی ہے من قام لیلۃ القدر فی رمضان ایمانا و احتسابا، جو رات میں جاگا ہے اللہ سے بدلہ لینے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں جو جاگا ہے، بلکہ جو اللہ سے بدلہ لینے کے لیے جاگا ہے، اس کے اگلے پچھلے گناہ کیا ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ رمضان کا آپ کو پیغام ہے کہ جس اخلاص کے ساتھ آپ نے رمضان میں روزے رکھے ہیں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ایسے ہی رمضان کے بعد ہر عمل میں اخلاص رہنا چاہیے، چاہے شادی بیاہ ہو، اور چاہے دنیا کی خریداری ہو، اور چاہے جو ہے اللہ کی عبادت ہو، اخلاص ہونا چاہیے۔ صحابہ کی یہ شان تھی کہ ہر عمل وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے تھے، اسی وجہ سے اللہ نے جو ہے اعلان کر دیا قرآن میں کہ یہ وہ جماعت ہے جس سے ہم خوش ہیں، اور یہ وہ جماعت ہے جو ہم سے بھی خوش ہے۔ سمجھے؟ چوتھا پیغام یہ ہے رمضان کا کہ جس طریقے سے آپ نے رمضان کے مہینے میں اپنا کانٹیکٹ اللہ سے کیا ہے، تعلق مع اللہ جسے کہتے ہیں، جو اللہ کا قرب حاصل کیا آپ نے، اللہ سے قریب ہوئے ہیں، نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے، تراویح پڑھ کر، سحری کھا کر، راتوں میں جاگ کر، بعض لوگ اعتکاف کر کے، بعض لوگوں نے صدقہ دیا، بعض لوگوں نے زکوٰۃ ادا کیا، تو ان سب وجہ سے اللہ کا قرب حاصل ہو گیا ہے، اللہ سے ایک تعلق بن گیا ہے۔ تو اللہ کے اس تعلق کو ختم نہ کیا جائے، اللہ کے اس تعلق کو کیا رکھا جائے، باقی رکھا جائے۔ یہ رمضان کا پیغام ہے کہ اللہ کے تعلق کو نہ چھوڑیے، اور آپ یقین مانیے کہ اللہ کے تعلق سے بڑھ کر دنیا اور آخرت میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے تعلق سے جو فائدہ انسان کو پہنچ سکتا ہے وہ کسی غیر کے تعلق سے نہیں پہنچ سکتا۔ اور کتنے تعجب کی بات ہے، سوچئے ذرا، کتنے تعجب کی بات ہے کہ جب لوگوں کا تعلق کسی دنیا دار سے ہو جاتا ہے تو وہ کتنا ناز کرتا ہے اس تعلق پر، کہ میرا یہ میرے سے تعلق ہے، ایم پی سے تعلق ہے، ڈی ایم سے تعلق ہے، وزیر اعلیٰ سے تعلق ہے، وزیر اعظم سے، اس پہ لوگ ناز کرتے ہیں، اور اتنا ناز کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جو چاہو کرو سب صحیح ہو جائے گا، جج بھی ان کے قبضے میں، فلاں بھی ان کے قبضے میں۔ تو ان سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے تعلق قائم کریں، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اگر مومن اللہ سے تعلق بنا لے، حضرت
عمر بن عبدالعزیز کے 10 یا 11 بیٹے تھے، 10 یا 11 بیٹے تھے، اور جو ہے جب ان کا آخری وقت ہوا تو لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ آپ اپنے بیٹوں کے لیے، ملک کے بادشاہ تھے وہ عمر بن عبدالعزیز، بہت بڑے بادشاہ تھے، اور ایک بادشاہ انہی کے خاندان میں تھا ملک بن مروان، اور ملک بن مروان کے بھی 10 بیٹے تھے اور عمر بن عبدالعزیز کے بھی 10 بیٹے تھے۔ ملک بن مروان جب مرا تو اپنے مرنے سے پہلے ملک کی جو زمین اور جائیداد تھی بہت سی اپنی بیٹوں کو تقسیم کر دیا، لوگوں کی ہڑپ کر یا جیسے بھی بیت المال کا مال سب کو دے دیا۔ اور عمر بن عبدالعزیز سے لوگوں نے کہا کہ ملک بن مروان جب دنیا سے جا رہا تھا تو وہ اپنے بیٹوں کو اتنا اتنا دے کر گیا، آپ بھی اپنے 10 بیٹوں کو کچھ دے کے جائیے۔ تو عمر بن عبدالعزیز کا آخری وقت تھا، انہوں نے کہا مجھے بیٹھاؤ، اٹھاؤ، ان کو اٹھایا گیا، وہ بیٹھے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے پاس جو مال ہے وہ بیت المال کا مال ہے، وہ قوم کا ہے، لوگوں کا ہے، پبلک کا ہے، میں اس میں سے اپنے بچوں کو ایک مٹھی بھی کچھ نہیں دے سکتا۔ ہاں لیکن سب لوگ یہ سن لیں کہ میں نے اپنے بچوں کو خدا کا دوست بنا دیا ہے، ان کو کوئی پریشانی زندگی میں نہیں آئے گی۔ ان کی ایسی تربیت کی کہ سب کا تعلق کس سے ہو گیا تھا؟ بچوں کا اللہ سے ہو گیا تھا۔ چنانچہ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ ملک بن مروان جس نے ناجائز طریقے سے اپنے بیٹوں کو لوگوں کی جائیداد تقسیم کیا، وہ بغداد کی جامع مسجد کی سیڑھی پہ بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ میں مروان کا بیٹا ہوں، میری کچھ امداد کرو۔ اور عمر بن عبدالعزیز جنہوں نے اپنے بیٹے کو فقیر بنا کر چھوڑا تھا لیکن اللہ کا دوست بنا دیا تھا، اللہ سے تعلق قائم کر دیا تھا، تاریخ میں لکھا ہے سب الگ الگ شہروں کے یا کسی نہ کسی ملک کے گورنر ہوئے، گورنر، یعنی ان کی مٹھی میں کچھ نہیں تھا عمر بن عبدالعزیز کے جانے کے وقت، لیکن عمر بن عبدالعزیز جب چلے گئے تو پورے کا پورا اسٹیٹ ان کے مٹھی میں تھا۔ تو اس تعلق کو بنائیے آپ اللہ سے کہ دنیا آپ کی مٹھی میں ہو جائے، اور جو لوگ اللہ سے تعلق بنا لیتے ہیں واقعی جو ہے سب کچھ پھر ان کا ہو جاتا ہے، سب کچھ۔ ایک بزرگ تھے، ان سے کوئی جب خیریت پوچھتا کہ آپ کیسے ہیں تو وہ کہتے کہ میری مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے تو تم میری خیریت کیوں پوچھتے ہو؟ پوری دنیا میری مرضی سے چل رہی ہے۔ تو بعض لوگوں نے ان کو جو ہے کفر کا فتویٰ دے دیا کہ یہ ایمان سے خارج ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آخر آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو میرے مولا کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے، اور مولا کی مرضی سے پوری دنیا چل رہی ہے اور میری مرضی اس میں شامل ہے۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ میں اس کے ہر فیصلے پر کیا ہوں؟ خوش ہوں۔ یہ تعلق مع اللہ کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ بندہ اللہ کے طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرے اور ملنے والی نعمتوں پر شکر کرے، یہ اللہ سے تعلق کو بہت بڑھانے والی چیز ہے۔ تو رمضان کا پیغام ہے کہ اللہ سے دوستی بڑھائیے۔ واللہ ولی المؤمنین قرآن میں ہے، یہی عمر بن عبدالعزیز نے پڑھا تھا۔ واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے کیا ہیں؟ دوست ہیں۔ ابھی جو آیت پڑھی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، کہ جب شیطان کی طرف سے کوئی مصیبت اللہ والوں کو پہنچتی ہے، تذکروا، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو کیا کر دیتے ہیں؟ دور کر دیں۔ تعلق مع اللہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہر مصیبت پہ کس کو یاد کیا جائے؟ اللہ کو یاد کیا جائے۔ اور چوتھا پیغام یہ ہے رمضان کا کہ جس طریقے سے اللہ کے نام پہ خیرات، زکوٰۃ آپ لوگوں نے، صدقات کا اہتمام رمضان میں کیا ہے، ایسے ہی رمضان کے بعد بھی کرتے رہیے۔
یہ نہیں کہ رمضان میں تو خوب خرچ کیا اور باقی 11 مہینے جو ہے تالا بند لگا دیا. اب چاہے کوئی کتنا بڑا غریب آ جائے، کوئی کتنا بڑا جو ہے یتیم آ جائے، کوئی بیوہ عورت آ جائے، اب ہم کو دینا ہی نہیں ہے. اب وہی جب رمضان کا چاند دیکھیں گے تبھی دے. نہیں، یہ رمضان پیغام دے رہا ہے جس طریقے سے آپ نے اللہ کے لیے ابھی خرچ کیا ہے ایسے ہی آپ برابر خرچ کرتے رہیں. ایسے ہی جو ہے رمضان کا ایک پیغام یہ ہے، جس طریقے سے حیا کے ساتھ آپ نے رمضان کا مہینہ گزارا ہے، نامحرم سے دور رہے، بدنگاہی سے دور رہے، کیا کہتے ہیں بے حیائی والی فلمیں نہیں دیکھی آپ نے، انٹرنیٹ نہیں استعمال کیا، اور بہت سے گناہوں کو جو ہے جو آنکھوں کا تھا، کانوں کا تھا، گانا کوئی سنتا تھا، کوئی شراب پیتا تھا، اور کوئی جوا کھیلتا تھا، کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں ناجائز تعلق اپنی لڑکیوں سے بنائے ہوئے تھا. تو ان سب کو جس نے ابھی چھوڑا ہے رمضان میں، تو رمضان یہ کہہ کے رخصت ہو رہا ہے کہ میرے بھائی یہ کام رمضان کے بعد بھی مت کرنا، جو چھوڑ دیا تو چھوڑ دو. اور آخری پیغام یہ ہے رمضان کا کہ حسن اخلاق سے پیش آؤ. حسن اخلاق، جس اخلاق کا آپ نے ابھی مظاہرہ کیا ہے، حدیث میں ہے کہ روزے دار کو جب غصہ آئے اور کسی سے جھگڑا ہو اور کوئی اس کو گالی دے تو وہ اس کے جواب میں اس کو گالی نہ دے، بلکہ کہے، حدیث میں ہے فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو وہ کیا کہے کہ میں روزہ ہوں. ایسے ہی جو ہے جب رمضان کے بعد بھی کسی سے جھگڑا لڑائی ہو تو وہ کیا کہے انی صائم، کہ میں گالی بکنے سے آج روزہ ہوں. بھائی روزہ، ایک تو روزہ یہی ہے، پھر روزہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بولنے سے روزہ رکھتا ہے، اور کوئی جو ہے خاموش رہنے کا روزہ رکھتا ہے، کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں گناہ چھوڑنے سے روزہ رکھتا ہے. روزہ کا مطلب ہوتا ہے کہ فلاں کام نہیں کرنا ہے. ہاں، حضرت مریم سے یہی تو کہا گیا تھا نا کہ تم بولو، یعنی تو حضرت مریم نے کہا کہ میں آج روزہ ہوں، بولوں گی نہیں، جو پوچھنا ہے ان سے پوچھ لو، عیسیٰ بن مریم عیسیٰ سے پوچھ لو، یعنی جو بیٹا میری گود میں ہے نا اس سے پوچھ لو. جب الزام ان پر لگایا گیا تو لوگوں نے کہا یہ کیسے بات کرے گا، تو وہ بولنے لگے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی. تو بہرحال یہ جو ہے رمضان کا پیغام ہے، اس کو ایک بار ہم دوہرا دے رہے ہیں، آپ لوگ اس کو یاد رکھیے گا. پہلا پیغام یہ ہے کہ عبادت میں سب لوگ مشغول رہیں. دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہر عمل جو ہے چھوٹا ہو یا بڑا اخلاص کے ساتھ کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنائے رہیں. چوتھا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اور اللہ کی خوشی کے لیے جس طریقے سے ابھی خرچ کیا ایسے ہی برابر خرچ کرتے رہے، اس سے بلائیں ٹلا کرتی ہیں. اور نمبر 5 تقوی اختیار کریں، جیسے رمضان میں آپ متقی تھے ایسے ہی رمضان کے بعد بھی متقی رہیے. نمبر 6 بے حیائی کے کاموں سے جیسے ابھی بچے تھے ایسے ہی رمضان کے بعد بچے رہیے، اس سے محفوظ رہیے. اور نمبر 7 حسن اخلاق، حسن معاشرت کا اہتمام کریے. حسن اخلاق کہتے ہیں کہ انسان ذاتی طور پہ بااخلاق ہو، اور حسن معاشرت کہتے ہیں کہ دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. تو دوسروں کے ساتھ جیسے آپ نے ابھی غریبوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے ایسے ہی برابر کرتے رہیے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے رمضان کے اس پیغام کو جو پر عمل کرنے والا بنائے. جو رمضان کا پیغام ہے وہی اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. أشرقت نفسي بنور